نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى انا اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم. ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ گزشتہ درس میں معجزات کا بیان اور معجزات کے متعلق احادیث مبارکہ بیان کیے گئے تھے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دست مبارک کی برکتیں کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ وَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ ان یزود 400 راکب من احمس فقال یا رسول اللہ ما هي الا اسوع قال اذهب فذهب فزودهم منه وكان قدر الفصيل الرابض من التمر وبقي بحاله۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ 400 سوار کے لیے دوشہ تیار کر، ان کو دوشہ دے۔ فقال، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف چند سا ہی ہے، اناج جو ہے، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں صرف چند سا ہے، اس میں 400 افراد کو کیسے دے سکتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ۔ بس وہ گئے اور جا کے اس سے دوشہ تیار کیا۔ اور وہ تھوڑے سے کھجور تھے، لیکن 400 افراد کے لیے وہ کافی ہو گئے، اور 400 افراد کھانے کے بعد، شکم سیر ہونے کے بعد، پھر ابتدا میں جتنے تھے اتنے ہی بچے ہوئے رہے، کم نہیں ہوئے۔ من روایت احمد وفی روایت جریر ومن روایت جریر ومثلہ من روایت النعمان بن مقرن الخبر بعین الا انه قال 400 راکب من مزینۃ ومن ذلك حدیث جابر فی دین ابیہ بعد موتہ۔ اب اس میں سلسلے میں یہ بھی ہے کہ وہ 400 سوار قبیلہ مزینہ کے تھے۔ ومن ذلك، اور اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان کے والد کے خردے کے بعد کے بارے میں، بعد موتہ، ان کی موت کے بعد، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ کا جب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو ان کے ذمہ قرضہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں پریشان تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت سے، حضور کی دعاؤں کی اس میں ان کا پورا قرضہ ادا ہوگا۔ وَكَانَ قَدْ بَذَلَ لِغُرَمَاءِ أَبِيهِ أَسْلَمَ لِي فَلَمْ يَقْبَلُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ثَمَرِهَا سَنَتَيْنِ كَفَافُ دَيْنِهِمْ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد أن أمره بجدها وجعلها بيادر في أصولها فمشى فيها ودعا فأوفى منه جابر غرماء به وفضل مثل ما كان يجدون كل سنة وفي رواية مثل ما أعطاهم قال وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے قرض داروں کے لیے اصل مال خرچ کر دی پورا، تو وہ لوگ قبول نہیں کرے، اصل یعنی وہ لوگ سود بھی لے رہے تھے، لوگ انٹرسٹ وغیرہ بھی، تو اصل مال دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو لوگ بولے نہیں، اس کے اوپر ہم سے جو ہے ہم کو اضافی رقم چاہیے۔ ولم یکن فی ثمری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا اس کے پھلوں میں، اس کے کھجوروں وغیرہ میں 2 سال تک بھی اگر یعنی کھجور اگر نکالے جائے، کاٹے جائیں درختوں سے، 2 سال کے کھجور بھی اگر دے دیں تب بھی وہ لوگوں کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے، اور ان کو وہ یعنی وہ درخت کاٹنے کا حکم دیا، یعنی درخت کے پھل کاٹنے کا حکم دیا، کاٹ کے اسی کھیتوں میں ہی یعنی وہ جو گلستان ہے، یعنی کھجور کا جو درخت ہے، باغ ہے، اس میں ہی رکھنے کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام اس میں چلے، وہ دعا اور دعا فرمائیں، یعنی درخت کاٹ کے اس کھجور وغیرہ بیچنے سے پہلے حضور فرمائیں کہ اس کی جڑوں کے ساتھ ایسے ہی رکھ دو اس کو،
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں تشریف لائے اور باغ میں آپ چلے، وہ درختوں کے پاس سے آپ گزرے، اور اس فاوفا منہ، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے اپنے والد کے قرض داروں کا پورا قرض ادا بھی کر دی، اور ہر سال جتنے پھل وغیرہ کاٹتے تھے لوگ باغ سے نکالتے تھے اتنا اور بچ گیا، اور یعنی باغ کی کیفیت تھی وہاں کے، یعنی کھجوروں کی اور جو بھی وہاں پہ پھل وغیرہ ہیں صرف اتنے ہی تھے کہ اس سے قرضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، اور اتنے تھے کہ ویسا 2 سال بھی اگر پھل کاٹے جائیں اور وہ بیچ کے فروخت کر کے اگر قرضہ ادا کریں تب بھی ادا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں تشریف لائے اور جو پھل وغیرہ یا جو درخت کاٹے گئے تھے آپ ان کے پاس سے گزرے، باغ میں آپ چلے، تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور یا جو بھی پھل ہے وہ بیچ کے قرضے ادا کر دی، قرضے ادا کرنے کے بعد بھی اتنا بچا ہوا رہا کہ ہر سال جتنا کاٹتے تھے لوگ وہ اور بچا ہوا رہا، یعنی حضور کے قدم کی برکت تھی۔ وہ مثل اور ایک روایت میں کہ جتنا ان کو دے دیے اتنا اور بچا ہوا تھا، اور یہ قرض دار کون تھے؟ یہودی تھے، اور وہ لوگ بھی حیرت پہ پڑ گئے۔ وقال ابو هريرة رضي الله عنه اصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء؟ قلت نعم، شيء من التمر في المزود، قال فأتني به، فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا 10 فأكلوا حتى شبعوا، ثم 10 كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا، قال خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبه، فقبضت على أكثر مما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب، وفي رواية فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله، وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك، وأن التمر كان 12 تمرة، ومنه أيضا حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح قد أهدي إليه وأمره أن يدعو أهل الصفة، قال فقلت ما هذا اللبن فيه؟ كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها، فدعوتهم، وذكر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم، فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يرضى ثم يأخذه الآخر حتى روي جميعهم، قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال بقيت أنا وأنت أقعد فاشرب، فشربت، ثم قال اشرب، وما زال يقولها وأشرب حتى قلت لا والذي ما أجد له مسلكا، فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سخت ترین فاقہ لاحق ہو گیا، یعنی تنگ دستی اور غربت کا یہ حال تھا کہ لوگ فاقے میں آ گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے کیا کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، یعنی کھانے کی کوئی چیز ہے، کچھ کھانے کے لیے کوئی چیزیں باقی کی؟ تو میں نے کہا ہاں، کچھ کھجور توشے دان میں رہ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور لاؤ، وہ توشے دان لاؤ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ اس میں داخل کیے اور اس میں سے ایک مٹھی کھجور نکالے، فبسطہ، اور اس کو پھیلا دی اور برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا ادعوا 10، 10 افراد کو بلاؤ، 10 افراد آئے اور کھائے یہاں تک کہ شکم سیر ہو گئے، پھر چلے گئے، پھر 10 کو بلانے کا حکم دیا، اسی طرح 10 افراد پورا لشکر آگے کھا لیا، یہاں تک کہ آپ پورے لشکر کو کھلا دی۔ وہ شبعوا، اور وہ سب کے سب پیٹ بھر کے کھائے۔ قال، حضور نے فرمایا خود ما جئت بھی، تم لے لو جو تم لائے اور اپنا ہاتھ داخل کرو اس میں، وقبض منہ، اور اس میں سے نکالو، فقبضت، تو میں نکالا اس سے زیادہ جو میں لایا تھا، بس میں بھی اس میں سے کھایا۔ وہ جو توشے دان حضور عطا فرمایا اس میں ہاتھ جب داخل کرے آپ کھجوروں میں اور دعا کی تو اس میں برکت کا یہ حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے کھایا اور میں خود بھی کھایا اور دوسروں کو کھلاتا رہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق،
الا ان قتل، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے سن 35 ہجری میں. فنتوہبا یعنی 35 سال، اور اس سے پہلے بھی کئی سال، تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ کھاتے رہے لیکن ختم نہیں ہوئے. فنتوہبا اس وقت جو فتنے جو گڑبڑا وغیرہ چل رہے تھے اس وقت، اس دوران مجھ سے وہ توشے دان چھین لیا گیا، یعنی لوگ مطلب گم ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہوئی. فذهب واپس وہ چلے گئے. وفی روایت، اور ایک روایت میں کہ فقد حملت من ذلك التمر، یعنی اس کھجور میں سے، کھجور کا جو وہ تھا توشے دان تھا، اس سے میں اتنے وسق اللہ کی راہ میں اٹھائے، یعنی خرچ بھی کیا، صدقہ خیرات بھی کرے، خود بھی کھاتے رہے، لوگوں کو کھلاتے رہے، مطلب اتنی برکت ہوئی. اور اگر وہ نہیں گمتا ہو، اگر وہ توشے دان باقی رہتا تو قیامت تک پوری امت کھاتی تھی. ایک حدیث اس طرح کی بھی ہے. وذکرت مثل هذه الحکایہ، اور اس جیسی ہی حکایت، اس جیسا ہی واقعہ غزوہ تبوک کے بارے میں بھی آیا ہے. وان التمر، اور یہ جو کھجور تھے یہ تقریباً یعنی 13 کھجور تھے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی 19 کھجور تھے، 19-20 تھے. الحمدللہ کئی سال تک کھاتے رہے. ومنہ ایضا حدیث ابی ہریرہ حین اصابہ الجوع، اور ایک اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بھوک لگ رہی تھی، اور صرف ایک پیالی دودھ تھا، ایک پیالی یا ایک پیالے میں بس ختم ہوتا ہی، چھوٹے پیالے میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکم دیے کہ جاؤ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلائے. بس وہ دیکھے حضرت ابو ہریرہ کہ دودھ وہاں پر موجود ہے ایک پیالی جو حضور کو تحفے میں آیا. وامرہ، اور حضور نے ان کو حکم یہ فرمایا کہ ان یدعوا، اے ابو ہریرہ تم اہل صفہ کو بلا کر لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ دودھ ہے ہی کتنا، یعنی تھوڑا سا دودھ ہے، اتنے لوگ آئیں گے تو کیا ملے گا، کیا بس ہوگا. ان کے دل میں یہ خیال آیا بشریت کے اعتبار سے، میں زیادہ حقدار تھا کہ میں اس میں سے پیوں، اتنا پیوں کہ جس سے میں طاقتور ہو جاؤں، میرے یعنی بھوک ختم ہو جائے. لیکن حضور کا حکم تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کو بلایا، اہل صفہ کو، اور وذکر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ان کو اس کا وہ ذکر کیا کہ حضور فرمائے کہ ابو ہریرہ پہلے ان کو دودھ پیش کرو. ایک پیالی ایک کے بعد ایک کئی صحابہ کو پیش کیا گیا، سب پیے، نوش کیے، اس کے بعد بھی بچا ہو رہا. فجعلت، بس میں، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں آدمی کو دینے لگا، بس وہ پیتے یہاں تک کہ سیراب ہو جاتے، پھر دوسرا شخص لے لیتا یہاں تک کہ سب کے سب سیراب ہو گئے. قال، راوی کہتے ہیں فاخذ نبی، بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیالہ لے لیے، یعنی پورے پینے کے بعد اب پیالہ بچا ہوا ہے، ایک پیالہ دودھ جوں کا تم بچا ہوا ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیالہ لے لیا اور فرمائے کہ اے ابو ہریرہ میں اور تم دونوں باقی رہے، تم بیٹھو اور پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا اور ایک پیالی دودھ پی لیا. ثم قال، پیا. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، پی لیے، شکم سیر ہو کے پیالی رکھ رہے ہیں، پیالے میں ویسی بچا ہے. حضور فرمایا کہ اور پیو. مسلسل حضور فرماتے رہے اے ابو ہریرہ اور پیو اور پیو اور پیو، اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب میں دودھ کے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتا، یعنی پیٹ اتنا بھر چکا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں، جگہ باقی نہیں رہی. فاخذ القدح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیالہ لے لیا دودھ کا. بس آپ اللہ کی تعریف کیے اور اللہ کا نام لیے، بسم اللہ پڑھے، اور جو دودھ جتنا بھی بچا ہوا تھا آپ تناول فرما لیے، اس کو نوش فرما لیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی برکت ہے، فیضان ہے کہ سینکڑوں افراد اس سے شکم سیر ہو گئے اور دودھ بچا ہوا رہا. وفی، ایک پیالی میں وفی حدیث خالد ابن عبد العزیٰ انہ اجزر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاة وكان عيال خالد كثيرا يذبح الشاة فلا تبد عياله عظما وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة وجعل فضلتها في دلو خالد ودعا له بالبركة فنثر ذلك لعياله فأكلوا وأفضلوا. ذكر خبره الدولابي. حضرت خالد بن عبد العزیٰ کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹ آپ ذبح فرمائیں، ایک بکری ذبح فرمائیں، ایک بکری دے دی. اجزرا کے معنی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹ دے دی عطا فرمائیں، ایک بکری عطا فرمائیں. وکانا، خالد بن عبد العزیٰ کی جو اولاد یعنی ان کے اہل و عیال جو تھے زیادہ تھے، یذبح الشاة
وہ یعنی خالد جو ہے، خالد بن عبدالعزیٰ جب ایک بکری ذبح کرتے تو تب بھی ایک بکری بھی ان کو بس نہیں ہوتی تھی. عظمن یعنی اتنے زیادہ تھے ان کے بچے وغیرہ کہ ایک بکری بھی بس نہیں ہوتی تھی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بکری میں سے تناول فرمائے، اور بچی ہوئی بکری کا جو بچا ہوا حصہ یہ ایک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈول میں آپ ڈال دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. فنثر ذالک، تو وہ لے گئے بکری کا جو گوشت بچا ہوا تھا وہ لے کے گئے اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھ دیے، دسترخوان پہ پھیلا کے رکھ دی. بس وہ سب کھائے اور بچا بھی دیے لوگ. یعنی ایک بکری جو خالد بن عبدالعزیٰ کے پورے گھر والوں کو اگر بکری ذبح کر دی جائے تو تب بھی وہ لوگوں کو ایک ایک ہڈی بھی نہیں ملتی تھی، حصے میں نہیں آتی تھی، اتنے زیادہ لوگ تھے وہ. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بکری ذبح کر کے اس میں سے آپ کچھ تناول فرمائے، ہاتھ لگایا اس کو سالن وغیرہ پکنے کے بعد یا بھننے کے بعد تھوڑا سا کھائے، اور باقی پوری بکری حضرت خالد کے ڈول میں یعنی ان کی جو بھی برتن میں تھے اس میں ڈال دیا اور فرمائے جاؤ تم کھاؤ، تم اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. انہوں نے لے کے گئے اور حضور برکت کی دعا بھی دی، دسترخوان پہ بچھا دیے، اس کو ڈال دیے بروں، تمام لوگ کھا لیے اور بچا بھی دیے. یعنی حضور کے دست مبارک کی برکت ہے. ذکرہ الدولابی وفی حدیث، دولابی نے اس کو ذکر کیا ہے. اور آجوری کی حدیث میں فی انکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا بقصعۃ من 4 امداد او 5 ويذبح جزورا لولیمتها فقال فأتيته بذلك وطعن في رأسها ثم أدخل الناس رفقة يأكلون منها حتى فرغوا وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه وقال كلنا وأطعمنا من غشيكن. اب یہاں پہ ایک حدیث لا رہے ہیں، آجری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے. تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو حکم فرمائے، ایک پیالے کا حکم فرمائے، 4 مد یا 5 مد کا ایک پیالہ لانے کا حکم دیا. پیالہ تو یعنی بڑے ٹب، یعنی بڑے جیسا کہ بڑی جو برتن ہوتی ہے جیسا آج کل مندیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، عرب میں ویسا تھا، بڑا تھالا لانے کا حکم دیا. اور ایک اونٹ کو ذبح فرمایا ولیمتہ، ان کے ولیمے کے لیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے لیے. قال راوی کہتے ہیں بس میں حضور کے پاس، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس یہ لے کر آیا، فطعن فی رأسها ثم ادخل رفقة. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سرے پر یعنی جو پیالہ تھا یا تھالا تھا اس کے اوپر آپ اپنی چھڑی سے یا اپنے ہاتھ سے تھا یعنی اس کو مارے، یعنی اس پہ ہاتھ رکھے. ثم ادخل الناس، پھر لوگوں کو آپ داخل فرمائیں، رفقتاً یعنی ایک ایک جماعت، لوگ آتے کھاتے اور جاتے، یہاں تک کہ تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے اور کھانا بچ گیا. فبرک فیہا فطعن فی رأسها، یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد جب پکوان وغیرہ مکمل ہو گیا لوگوں کو آپ بلائے اور کھانا کھلائے، یہاں تک کہ تمام لوگ کھانے کے بعد بھی کھانا بچا ہوا رہا تو حضور اس میں برکت کی دعا فرمائیں جو بچا ہوا تھا. وہ امر بحملہ، اور آپ نے حکم فرمایا کہ یہ جو کھانا ہے یہ تھالا وغیرہ ہے حضور کے ازواج کے پاس لے جانے کا حکم دی. اور آپ نے فرمایا ازواج مطہرات سے کہ تم خود بھی کھاؤ اور جو تمہارے پاس آئے ملاقات کے لیے جو بھی رشتہ دار وغیرہ جو بھی ہیں ان کو بھی کھلاتے رہو. وفی حدیث انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصنعت امی ام سلیم حیثا فجعلته فی دور فجعلته في تور فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعه وادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت فدعوتهم ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. وذكر أنهم كانوا زهاء 300 حتى ملأوا الصفة والحجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا 10 ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله يغلق فأكلوا حتى شبعوا كلهم. فقال لي ارفع، فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. وأكثر أحاديث هذه الفصول 3 في الصحيح وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل
بضعة عشر من الصحابة رواه عنهم أضعاف من التابعين ثم من لا ينعد بعدهم وأكثرها في قصص مشهورة ومجامع مشهودة ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نکاح فرمائے. فصنعت امی، حضرت انس کے والدہ جو کون تھے؟ ام سلیم. تو میری والدہ ام سلیم نے یعنی ستو تیار کیا، ستو کے قسم کا ایک کھانا، ایک چیز آٹا اور گھی وغیرہ ملا کے ستو کے ایسا بنا. فجعلت، تو میں اس کو ایک اس میں رکھ لیا، ایک تھالے میں رکھا. بس میں یہ حضور کے پاس لے کر آیا تو حضور نے فرمایا ضعہ، اس کو رکھ دو اور فلاں فلاں کو بلاؤ اور جن جن سے تم ملاقات کریں جو جو ملے ان کو لا لو بول کے بولے. یعنی دعوت عام کا وہ بتا رہے ہیں حضور. فدعوتہم، تو میں ان کو بلایا، سب کو دعوت دیا. ولم ادا احدا، اور میں کسی کو نہیں چھوڑا جو مجھ سے ملاقات کی، مگر ان کو دعوت دیا، جو جو ملے دعوت دے دو بول کے. وذکر، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ تقریباً 300 افراد آ گئے. یعنی ایک چھوٹی سی برتن میں پلیٹ میں وہ تھا ستو وغیرہ، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو ملے بلاتے چلے گئے، یہاں تک کہ 300 افراد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ چبوترا بھر گیا اور حضور کا حجرہ بھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمائے تحلقوا، 10 افراد آتے جاؤ، حلقہ بنا. یعنی مسجد نبوی کا واقعہ ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے، صفہ وہیں اس کے بازو جو چبوترا بنا ہوا ہے، لوگ چبوترے میں بیٹھ گئے، حضور کے حجرے میں بیٹھے. حضور فرمائے 10 افراد آؤ، کھانا کھاتے چلے آؤ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ستو اور جو بھی کھانا تھا اس پہ اپنا ہاتھ رکھے اور اس میں برکت کی دعا کی. اور آپ نے کہا جو اللہ نے چاہا کہ آپ کہیں، یعنی کچھ قرآن کی آیتیں پڑھے. فاتحہ کا اسی سے ثبوت ہے بھائی، قرآن ہی پڑھے ہوں گے نا، قرآن کے علاوہ کیا پڑھیں گے. تو برکت کے لیے فاتحہ کا مطلب حضور پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم برکت چاہتے ہو تو فاتحہ کا اہتمام. وقال، اور آپ نے فرمایا جو اللہ نے چاہا کہ آپ کہیں، یعنی دعائیہ کلمات، اللہ کا نام لیے یا آیات قرآنیہ پڑھے. فاکلوا، بس وہ سب کھا لی، یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے. یعنی فاتحہ کی برکت کا یہ عالم ہوتا کہ کھانا یعنی کم نہیں ہوتا، بڑھتے جاتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دست مبارک کی برکت ہے، یہ تھوڑا سا کھانا، ایک آدمی کا کھانا 300 افراد کو کافی ہو گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ارفع، یہ تم اٹھا لو، یہ برتن اٹھا لو. بس میں نہیں جانتا کہ جس وقت وہ تھالا رکھا گیا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جس وقت اٹھایا گیا اس وقت. یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی برکتیں اور اس کے معجزات کو بیان کیا گیا. یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. حضور کے دیگر معجزات، یعنی بے جان چیزیں بھی حضور کی نبوت کی جو گواہی دی، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ معجزات بیان کیے جائیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.